عمل جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالی اس سے کئی گنا زیادہ بہتر بدلہ عطا کر دے گا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تم جو بھی مال پیسہ میرے نام پہ خرچ کرو گے يُوَفَّ إِلَيْكُمْ تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری خاطر کوئی بندہ دو چار پیسے خرچ کر لے، میرے بس میں ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اس سے بہتر بدلہ دے دوں۔ تو جو بندہ اس پروردگار کے نام پہ دیتا ہے جو زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین بدلہ دیتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو دگنا تین گنا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جتنا آپ دیں گے اس سے اللہ تعالیٰ اور دگنا کر کے دے گا، تین گنا کر کے دے گا۔ یہ لوگ خود اپنے مال کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا رزق تنگ ہو گیا، وہ پریشان ہے، اچھا جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے دے گا۔ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ جو ملا ہوا ہے اس کو خرچ کرنا شروع کر دے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بہت نکتے کی بات فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ فراخ رزق دیتا ہے، اور دیتا اللہ اس لیے ہے کہ اس کو میرے بندوں میں تقسیم کرو، تو جب تک وہ تقسیم کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ادھر سے دیتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اپنی ڈیوٹی صحیح سر انجام دے رہا ہے، اور جب یہ تقسیم کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر سے دینا ہی چھوڑ دیتا ہے کہ جو تیری ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی تو نے سر انجام ہی نہیں دی، اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ پائپ میں اگر پانی ہے، اب پائپ پانی سے بھرا ہوا ہے، ٹوٹی کھولیں گے تو پیچھے سے پانی آئے گا، ٹوٹی کھولیں گے تو پانی نکلے گا، پیچھے سے ٹینکی سے پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر ٹوٹی نہیں کھولیں گے تو وہی پانی ہے جو اس کے اندر ہے وہ پانی گندا ہو جائے گا، زنگ اس میں آ جائے گا، بدبودار ہو جائے گا۔ بھائی اس ٹوٹی کو کھولے، یہ پانی نکل جائے گا تو اس کے بعد اور پانی آ جائے گا۔ یہ لفظ انفاق جو ہے نا، انفاق ہم کہتے ہیں انفقو، خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ انفاق کس چیز سے نکلا ہوا ہے؟ توجہ کریں، انفاق نفق سے نکلا ہوا ہے۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو، تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء۔ نفق کا معنی ہوتا ہے سرنگ، سرنگ میں ایک جانب سے بندہ داخل ہوتا ہے، دوسری جانب نکلتا ہے، ٹنل، پہاڑوں میں ٹنل بناتے ہیں، ایک جانب سے لوگ داخل ہوتے ہیں اگلی جانب سے نکلتے ہیں۔ انفاق کا معنی یہ ہے کہ ادھر سے نکلے گا پیچھے سے اور مال آنا شروع ہو جائے گا، جس طرح سرنگ سے آگے سے لوگ نکلتے ہیں تو پیچھے اور لوگ داخل ہوتے رہتے ہیں، بالکل یہی طریقہ ہے۔ جب کوئی بندہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے خزانے کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ کے خزانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کے وہ خرچ کرنے مال پیسے والے بکسے کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ کے خزانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، ادھر سے خرچ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اوپر سے اللہ تعالیٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ 10 گنا، 70 گنا، 700 کو دے دوں، فرمانے لگی یہ ہماری نہیں ہے، اس کو واپس کر دو، اس سے کہہ دو یہ کسی اور کی ہے، اس کو مغالطہ لگا ہے۔ نکرانی چلی گئی، تھوڑی دیر بعد پھر آ گئی، کہنے لگی کہ وہ ایک اور بندہ آیا ہوا ہے، اس نے یہ 9 روٹیاں مجھے دی ہیں کہ یہ آپ کو دے دوں، فرمایا اس سے کہہ دو یہ ہماری نہیں ہیں، یہ کسی اور کی ہیں، اس کو مغالطہ لگا ہے۔ وہ نکرانی پھر چلی گئی، پھر واپس آ گئی اور پھر وہی بات کر لی تھوڑی دیر بعد کہ یہ 9 روٹیاں کسی نے دی ہیں کہ یہ آپ کو دے دوں، کہنے لگی کہ یہ ہماری نہیں ہیں، یہ کسی اور کی ہیں، اس کو مغالطہ لگا ہے۔ نکرانی نے آخر پوچھ لیا کہ آپ میں 3 مرتبہ روٹیاں لے کے آئی ہوں اور آپ ہر مرتبہ کہتی ہیں کہ یہ ہماری نہیں ہیں، روٹیوں کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگاتی، دیکھتی بھی نہیں ہیں، اور ویسے کہہ دیتی ہیں کہ یہ ہماری نہیں ہے، آپ کو کیسے اندازہ ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نام پہ صبح صبح 1 روٹی دی تھی، اور 1 روٹی جو میں نے دی ہے تو اللہ مجھے 10 دے گا، 9 نہیں دے گا۔
یہ میری نہیں ہو سکتی، یہ کسی اور کی ہیں۔ اور نوکرانی نے ہاتھ جوڑے کہ اصل میں مجھے مل تو 10 رہی تھی، یہ ایک روٹی میں خود سائڈ پہ کر لیتی تھی۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتا ہے، اور یہ تو کئی لوگوں کا مشاہدہ ہوگا، خود میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے دیتا ہے ایک کے بدلے 10 کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق فراخ ہو جائے تو جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم آگے خرچ کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، ایک نکتے کی بات سمجھ لیں، میں کئی مرتبہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اپنے کاروبار میں اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیں، اپنے کاروبار میں اللہ کو پارٹنر بنا لیں، پھر دیکھ لیں کاروبار کیسے چلتا ہے۔ اور اللہ کو پارٹنر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے عہد کر لیں کہ اللہ، یہ میری دکان ہے، یہ میرا کاروبار ہے، میری روزانہ جتنی سیل ہوگی اس میں سے 1% بالفرض 2% بھی ہو سکتے ہیں، 5% بھی ہو سکتے ہیں، یا 100 میں سے 50 پیسے بھی ہو سکتے ہیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ میں صرف سمجھاتا ہوں کہ 1% اللہ میں آپ کے نام پہ خرچ کروں گا، جتنی سیل ہوگی۔ بالفرض 1000 روپے سیل ہو گئی تو 10 سائٹ پہ کر دیں، اگر 1,00,000 روپے سیل ہو گئی تو اسی حساب سے 1000 روپے سائٹ پہ کر دیں کہ یہ میں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جتنی سیل ہوگی اس میں سے 1% میں آپ کے نام پہ دوں گا، وہ آپ کا حصہ ہوگا۔ گویا کہ آپ نے اللہ کو اپنے کاروبار میں پارٹنر بنا دیا۔ پھر آپ دیکھ لینا کہ سیل کس طرح بڑھتی ہے۔ سعودی عرب میں جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ البیک وہ کھانے پینے کا ایک سسٹم ہے جس کی بڑی دکانیں ہیں، اور ایک مکہ مکرمہ میں سینکڑوں دکانیں اس کی ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ البیک کے ساتھ والی دکان والے گاہک کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی گاہک ہماری طرف آ جائے، اور البیک کے لیے لوگ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ پورا گھنٹہ قطار میں لگنا پڑتا ہے کہ البیک کا کھانا مجھے مل جائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، مکہ مکرمہ میں ہوٹلوں کا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حاجی حضرات آتے ہیں تو سب سے پہلے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ البیک کہاں پہ ہے۔ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ لبیک کے لیے آئے ہو یا البیک کے لیے آئے ہو؟ ابھی تو تم ٹھیک طرح پہنچے نہیں ہو، تم نے حرم شریف کا نہیں پوچھا، تم نے مسجد حرام کا نہیں پوچھا، تمہارا پہلا سوال البیک کے بارے میں ہے۔ یعنی البیک کو اللہ نے ایسی قبولیت دی ہے، اور اس کے پیچھے راز کیا تھا۔ راز یہ ہے کہ البیک، جس بندے نے یہ چین شروع کیا اور یہ کام شروع کیا، اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اللہ، ایک پیکٹ جب بیچیں گے، ایک پیکٹ میں سے 1 ریال آپ کا ہوگا، ایک پیکٹ میں سے 1 ریال آپ کا ہوگا۔ اس وقت 5 ریال کا ایک پیکٹ بیچتے تھے، 1 ریال۔ روزانہ اگر 1000 پیکٹ بک گئے تو 1 ریال ہر پیکٹ پہ یہ اللہ کے نام پہ وہ دیا کرتا تھا۔ چنانچہ جب اس بندے کا انتقال ہو گیا، کاروبار بڑھتا گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو اس بندے کے بیٹوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارے والد صاحب ہر پیکٹ پہ 1 ریال اللہ کے نام پہ دیا کرتے تھے، ہم ہر پیکٹ پہ 2 ریال اللہ کے نام پہ دیا کریں گے۔ پھر ان کا کام بڑھ گیا اور بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پاکستان تک بھی لوگ ان کا وہ کھانا یہاں پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کو اپنا پارٹنر بنائیں، پھر دیکھ لینا کاروبار کیسے بڑھتا ہے۔ عہد کر لیں، کاروباری لوگ عزم کر لیں کہ روزانہ جتنی سیل ہوگی اس میں سے 1%، 2%، جتنا بندے سے ہو سکتا ہے اتنا میں اللہ کے نام پہ دوں گا۔ الگ بکسہ مقرر کر دیں، اسی میں روزانہ شام کے وقت حساب لگائیں کتنی سیل ہوئی ہے، اللہ کا حصہ الگ کر دیں، وہ بکسے میں ڈال دیں۔ ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، مہینے بعد مدرسے میں، مسجد میں کسی غریب، کسی مسکین کو دے دیں۔ اللہ کے ساتھ اپنے وعدے پہ پکے رہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پہ پکا رہتا ہے، وہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، تمہیں پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، رب کا فیصلہ ہے، میرا رب وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ تیسرا طریقہ ہو گیا حلال اور فراخ روزی کا۔ اور